لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ۔ مال کا فتنہ پھر تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، یہ مال کا فتنہ پھر گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال آنے لگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوری بھر کر مال کی بھیجی حضرت عائشہ کے پاس، فرمانے لگی کہ انہیں کوئی مرد نہ ملا مال تقسیم کرنے کے لیے، یہ کام میرے ذمہ کیا، انہیں کوئی مرد نہ ملا مال تقسیم کرنے کے لیے، یہ کام میرے ذمہ کیا۔ حضرت عمر نے کہلوایا نہیں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ نے دعا کی، اے اللہ اگلے سال عمر کے پاس مال کے آنے سے پہلے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کا مسلمان تو یہ تمنا کرتا ہے اے اور جی لوں تاکہ میں دیکھوں مال کا زمانہ۔ لیکن صحابہ کرام اور صحابیات کا مزاج یہ بنایا گیا تھا کہ جو فتوحات تمہیں تمہاری محنت پر، تمہاری سچائی پر، تمہاری قربانیوں پر اور تمہارے اخلاص پر ملے ہیں، اس مال سے بھی صحابہ کو ڈرایا گیا ہے۔ یہاں تو مسلمان حرام کمائے ہوئے مال سے بھی نہیں ڈرتا، یہاں تو مسلمان حرام کمائے ہوئے مال سے بھی نہیں ڈرتا، اور وہاں صحابہ کرام وہ مال جو اللہ نے راضی ہو کر ان کی قربانی پر دیا ہے وہ تمنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے دعا کی، حضرت زینب نے بھی دعا کی، دونوں کی دعا ثابت ہے روایت میں، دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگلے سال عمر کے پاس مال آنے سے پہلے تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت زینب کی تو قبول ہو گئی، ان کی وفات ہو گئی اگلے سال مال آنے سے پہلے، حضرت عائشہ کی قبول نہ ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تھا مزاج کہ جب فتوحات کے زمانے میں مال آئے تو مال کو رد کرو، اس لیے کہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ داعی کا امتحان اور نبی کا امتحان سب سے پہلے مال سے لیا جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، انہیں مال دے کر دیکھو، انہیں مال دے کر دیکھو نبی ہے یا بادشاہ ہیں۔ اتنی عقل ایک کافرہ، ایک سورج کو پوجنے والی عورت کو بھی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کو نبی اور بادشاہ میں فرق کرنے کے لیے ان کے پاس مال بھیج کر دیکھو، یہ قبول کرتے ہیں تو یہ بادشاہ ہیں اور مال کو قبول نہیں کرتے تو یہ نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبوت کی پہچان یہ ایک کافرہ مجوسہ عورت سورج کو پوجنے والی وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام یہ اگر مال قبول کر لے تو پھر یہ بادشاہ ہیں، اگر رد کر دے مال کو قبول نہ کرے تو یہ نبی ہیں۔ اس زمانے میں ہم مال کے لالچ میں رد کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن جو مال حرام راستے سے آئے اس کو بھی رد نہیں کرتے، جو مال حرام راستے سے آئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے مزاج بنایا گیا تھا کہ دیکھو فتوحات کے زمانے میں مال آئے گا، تمہیں مال رد کرنا ہے، مال کو رد کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت، ہدیہ قبول کرنا سنت ہے اس لیے قبول کر رہا ہوں، حالانکہ رد کرنا بھی سنت ہے۔ اگر محبت سنت سے ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے۔ خبر نہیں یہ ہدیہ قبول کر رہا ہے مال کی محبت میں یا سنت کی محبت میں۔ اگر مال سے محبت ہے تو رد نہیں کرے گا، اور اگر سنت سے محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے کا مسلمان وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں عہدہ اور مال ہوتا تو ہم غیروں کا مقابلہ کر لیتے۔ میری بات یاد رکھیو ہمیشہ کہ مسلمان کبھی بھی باطل کے مقابلے میں مادی شکلوں سے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باطل کے پاس بھی مادہ ہے، مسلمان کے پاس بھی مادہ ہے۔ جب مادہ کا مقابلہ مادے سے ہوگا تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، کیونکہ مسلمان کے غلبہ پانے کا سبب مادی اسباب نہیں ہے، مسلمان کے غلبہ پانے کا سبب عہدے اور منصب نہیں ہے، مسلمان کے غالب آنے کا صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی تعداد سے اور کبھی بھی اپنی قوت سے غالب نہیں آئے، ہمیں اللہ نے ہمیشہ غالب کیا ہے اکثر پر، ہم کم ہوتے ہوئے اکثریت پر غالب آئے ہیں صرف دین کی وجہ سے،
صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم مال کی قوت، مال کی کثرت سے یا افراد کی کثرت سے یا کسی طاقت اور مادی قوت یا کسی سبب سے ہم غالب نہیں آئے۔ ہم نے عرض کیا کہ زمانہ جب آئے گا مال کا تو خدا نہ کرے کام کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ اللہ نے قربانی پر مال دیا ہے لہذا اس مال کے آنے کے بعد قربانی کم کر دیں۔ میری بات دھیان سے سننا، اگر اللہ رب العزت کام چاہنے والوں کو سہولت کے اسباب دے دیں اور وہ ان اسباب کو اللہ تعالی کی دین کی دعوت پر اور اللہ تعالی کی اطاعت پر اور مخلوق کے کام آنے پر اور اس دعوت کے دین کے تقاضوں پر اس مال کو خرچ نہ کریں اور اس سہولت کو دین کے کام کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے حساب اور عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔